أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ابکار چینل کے دوستو، آپ کا میزبان حافظ خادم حسین خادم رمضان خصوصی نشریات رمضان وسیلہ مغفرت کے ساتھ ایک نیا سبق آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو دوست ابکار چینل پہ نئے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آئندہ اور مزید نئی اچھی اور دلچسپ سبق آموز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ دوستان گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ جیسا جناب حکیم الامت صاحب نے فرمایا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یا اسی طرح دوسرے مقام پہ انہوں نے کہا، دوسرے اپنے ایک شعر کے اندر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہی ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس مومن کو، اس کے والدین، اس کی اولاد، دنیا و مافیہ سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ تو اسی طرح یہ صرف انسانوں کے لیے یہ فارمولہ نہیں ہے، یہ بات صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کائنات کی ہر ایک چیز نے، کائنات کی تمام مخلوقات نے، ایون کہ بے جاندار جو ہیں انہوں نے بھی آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اکثر علماء کرام سے یہ واقعہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرمایا کرتے تھے، جب صحابہ کرام سے مخاطب ہوا کرتے تھے، تو مسجد نبوی کے اندر کھجور کے تنے کا ایک پرانا سا تنا تھا جس کو آپ ممبر بنا کے اس کی ٹیک لگایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ وقت ایسے چلتا رہا تو پھر صحابہ کرام نے ایک نیا ممبر بنوا لیا، اس تنے کو وہاں سے ہٹا دیا، تو آئندہ کے لیے نیا ممبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجا دیا گیا۔ آپ وہاں تشریف فرما ہونے لگے تو وہ تنے نے جب یہ حالت دیکھی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مس کرنا میرے ساتھ نہیں ہوگا، تو وہ آپ کی محبت کے اندر، آپ کے اس صدمے اور جدائی کے اندر وہ بلکنے لگا، وہ رونے لگا۔ وہ اس کا رونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کرام کو متحیر کر رہا تھا، ان کو پریشان کر رہا تھا کہ یہ تنا کیسے رو رہا ہے اور کیوں رو رہا ہے، جبکہ یہ تو اتنا پرانا ہے، کب سے یہ کھجور کا درخت کٹ چکا ہے، اس کا یہ کچھ حصہ اس تنے کا یہاں پہ ممبر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس سے ایسے رونے کی آواز جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی جدائی میں رو رہا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جب اسے دریافت کیا کہ اے تنا، تجھے کس چیز نے رلا دیا، تو وہ تنا جس کا نام استون حنانہ تھا وہ گویا ہوا۔ اللہ پاک نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، تو وہ کہنے لگا کہ اے پیارے، میں تو آپ کی محبت کے اندر، آپ کی عقیدت کے اندر، آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں اس چیز نے مجھے رلا دیا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار سے، اس کو محبت سے یہ فرمایا کہ اے تنے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا فرماؤں اور تجھے میں سبز کر دوں، تجھے آئندہ کے لیے بارآور کر دوں، تجھے آئندہ پھل دینے والا بنا دوں، تمام شرق و غرب تیرے پھل سے مستفید ہوتی رہے، اگر تیری یہ خواہش ہے تو میں تیری یہ خواہش پوری کر دوں۔ اگر تو اس کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہے تو مجھے وہ بتا،
تو وہ तन्ना कहने लगा कि ए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे दायमी और हमेशा वाली नेमतें चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए ये दुआ फरमाई, और फिर उस तन्ने को तमाम सहाबा कराम ने मिलके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जैसे इंसान को दफन किया जाता है ऐसे जमीन के अंदर दफन किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत के दिन हश्र में ये बतौर इंसान, जैसे इंसान उठाए जाएंगे तो ये भी ऐसे उठेगा और ऐसे ही ये जन्नत में जाएगा। तो दोस्तों देखिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मोहब्बत का, उनसे अकीदत का नतीजा है कि ऐसे जानदार जो दरख्त है, जो कट चुका है, जो मर चुका है, लेकिन अब भी आपसे मोहब्बत और इश्क की तड़प उसको रुलाई जा रही है। तो जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूक है, जिसको ईमान की दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल नसीब हुई, तो उसे चाहिए कि वो तो इससे कहीं बढ़ के और आपसे अकीदत व मोहब्बत का इजहार करे। और इसी बात को मौलाना रूम ने अपनी हिकायात में बयान किया। कहते हैं कि वो तना जो दरख्त था, जो बेअकल था, जो हमारे सामने उस वक्त कट चुका था, खत्म हो चुका था, बेजान हो चुका था, उसके अंदर भी कहीं अक्लमंद इंसान से ज्यादा अकल अल्लाह पाक ने रख दी थी कि उसको आपकी मोहब्बत के अंदर जुदाई का सदमा रुलाया जा रहा था। तो हमें चाहिए कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह की वालेहाना मोहब्बत और अकीदत से अपनी जिंदगियों को संवारें और अपनी जिंदगियों को आपके नक्शे कदम से जोड़ लें और उन पे चलने के लिए कमर बस्ता हो जाएं, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत की तमाम फौज फलाह इसी के अंदर छुपी हुई है और हम उस मंजिल गुमगुश्ता को पा लें और अपनी कामयाबी का सामान बना लें। इस बात को मैंने अब सराइकी के अंदर अपनी आज़ाद नज़्म एक छोटी सी 4 लाइन के अंदर इस बात का इजहार किया है, तो वो आपकी गोश गुजार करता हूँ और फिर अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ। मेरा दिल आहदे मैं मुंड खजूर दा होवा हा, मेरा दिल आहदे मैं मुंड खजूर दा होवा हा, फल छोड़न ते रो पोवा हा, मैं को गलकड़ी तुसा पाओ हा, मेरा इवें दिल बहलाओ हा, मैं को जन्नत विच पहुंचाओ हा। जज़ाकल्लाह नाज़रीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।